آئیے آپ کو دکھائیں وہ ہسپتال جس کی بے جان دیواروں کے پیچھے ایک عمارت ہے، جہاں تکلیف پر امید کو ترجیح دی جاتی ہے اور صحت یابی کے سفر میں مریضوں کا ہاتھ تھام لیا جاتا ہے۔ اس عمارت کی بنیادوں میں انسانیت اور غمخواری کا جذبہ موزن ہے، جہاں آنے والا ہر مریض اپنے ساتھ صرف جلا ہوا جسم ہی نہیں لاتا بلکہ اذیت اور درد کی ایسی المناک کہانیاں لاتا ہے جس میں شفا یابی کی ہلکی سی امید بھی جگمگاتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں میو برن سینٹر کی، جس کی بنیاد میں چند درد دل والوں کا خون پسینہ شامل ہے۔ آئیے اس برن سینٹر کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میں نے میو ہاسپٹل جوائن کیا ہے نا 1989 میں، اس وقت گورنمنٹ نے آلریڈی ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ دیر شوڈ بی اے برن سینٹر ان میو ہاسپٹل۔ وہ اس وجہ سے کہ اس سے کچھ عرصہ پہلے 3-4 سال پہلے کوئی میجر فائر انسیڈنٹ ہوا تھا گمٹی بازار میں، جس میں 100 کے قریب ڈیتھس ہوئی تھیں اور بہت سے مریض وہاں پر میو ہاسپٹل میں لائے گئے تھے۔ تو اس سے گورنمنٹ نے آرڈر دیا تھا کہ یہاں پر برن سینٹر بنایا جائے میو ہاسپٹل میں۔ ہم نے پھر اسکریچ سے وہ کام شروع کیا when I joined میو ہاسپٹل۔ ہم نے شروع ایسے کیا کہ یہاں پہ پروفیسر بابر نے وہ شروع کیا، اس وقت میں ان کا ٹرینی تھا، پھر میں انگلینڈ چلا گیا، پھر جب واپس آیا تو پھر میں پروفیسر فیصل مسعود، میں ان کا نام لینا بھی بہت ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہاں کے وائس چانسلر تھے۔ اس وقت ہم نے یہ والا برن یونٹ کا آئیڈیا پیش کیا، پھر ہم نے اس کا ایک پوری منزل کو ڈیڈیکیٹ کیا کہ یہ اب برن کے لیے مخصوص ہوگی، اور اب اس وقت یہ پاکستان کے سب سے بڑے برن سینٹرز میں سے ایک ہے۔ میو برن سینٹر 1987 میں بنایا گیا اور پھر 2018 میں اسے ایک جدید سرجیکل ٹاور میں منتقل کیا گیا۔ یہ علاج گاہ 93 بیڈز پر مشتمل برن ICU، HDU کیئر اور ڈیڈیکیٹڈ میل، فیمیل اور پیڈیاٹرک وارڈز پر محیط ہے۔ انتہائی جدید مائکرو سرجیکل ٹولز، لیزر تھراپیز اور نیگیٹو پریشر وونڈ سسٹمز کے ساتھ میو برن سینٹر عالمی سطح پر ایک بلند معیار کا حامل ادارہ ہے۔ اس برن سینٹر میں اوسطاً HDU اور ICU میں بالترتیب 550 اور 150 مریض سالانہ داخل ہوتے ہیں۔ OPD میں سالانہ کم و بیش 8000 مریض دیکھے جاتے ہیں اور تقریباً 6000 ایکیوٹ برن سرجریز کی جاتی ہیں۔ اس برن سینٹر کو ملک بھر میں سب سے بڑا اور بہترین برن سینٹر مانا جاتا ہے، جس میں اس کے بے مثال انفراسٹرکچر کا بھی بہت عمل دخل ہے۔ یہ برن سینٹر ہمارا باقی سینٹر سے یونیک اس طرح ہے کہ ہمارے پاس نمبر آف بیڈز میکسیمم ہیں، ہمارے پاس جو سٹاف اویلیبل ہے اس کا نمبر ہائی ہے، اور جو ہمارا اسکیل آف ورک ہے، جو ایکسپیرینس ہے اور جو ہماری ایکڈیمک ایکسیلنس ہے، وہ ہمیں ممتاز کرتی ہے باقی برن سینٹر سے۔ سنگل بلڈنگ جس میں ساری فیسلٹیز اویلیبل ہیں۔ ہمارے پاس اگر کسی بھی پیشنٹ کی امیجنگ، MRI، CT یا کچھ ریڈیولوجی کروانا ہوتا ہے تو وہ ہم گراؤنڈ فلور پہ کرواتے ہیں، اور آپریشن تھیٹر فرسٹ فلور پہ ہوتے ہیں، اور ہمارا اپنا ڈپارٹمنٹ فورتھ فلور پہ ہے۔ تو یہ ایک ہی بلڈنگ میں آپ کو پورا برن جو ہے مل جاتا ہے، تو یہی ہمارا ویژن تھا۔ برن کیئر کبھی بھی فرد واحد کا کام نہیں ہے۔ یہاں برن سرجنز، انستھیزیالوجسٹ، نرسز، فزیو تھراپسٹ، سائیکالوجسٹ، آکوپیشنل تھراپسٹ اور نیوٹریشنسٹ کا فقید المثال اشتراک ہی علاج کے عمل کو جنم دیتا ہے۔ سینئر کنسلٹنٹس، ڈیڈیکیٹڈ ریزیڈنٹس اور سٹاف کا ٹیم ورک ہی دراصل ایک تحریک ہے۔ میجر برن یا جو زیادہ جلے ہوئے مریض ہیں جب ہمارے پاس آتے ہیں تو پھر ان کا ٹریٹمنٹ اور ان کی ریہیبلیٹیشن اکٹھے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور یہ 1 ڈے جاب نہیں ہے یا 1 پرسن جاب نہیں ہے، صرف ڈاکٹر کا کام نہیں ہے۔ پلاسٹک سرجنز ہیں جو کہ اس کے وونڈس کو مینیج کرتے ہیں، انستھیٹسٹ یا انٹینسیوسٹ ہیں جو کہ اس کو ICU میں، آپریشن تھیٹر میں اس کی کیئر کر رہے ہوتے ہیں، پھر ڈریسرز ہیں جو ڈریسنگز چینجز کرتے ہیں، نرسز ہیں جو کہ ان کو ٹائم ٹو ٹائم ان کو دیکھ رہی ہیں، ان کی میڈیکیشنز کر رہی ہیں، اور جب یہ ہمارے پاس آتے ہیں تب سے ہی فزیو تھراپسٹ، کلینکل سائیکالوجسٹ، نیوٹریشنسٹ، یہ ان کے سارے اسپیکٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میڈیکل سٹاف کی اگر ہم بات کریں تو میو برن سینٹر میں ہمارے پاس 7 سینئر کنسلٹنٹس ہیں، 10 کے قریب جونیئر کنسلٹنٹس ہیں، اس کے علاوہ 15 میڈیکل آفیسرز اور پلاسٹک سرجری ٹرینیز ہیں۔ برن سینٹر میں ہمارا ہر روز جو ہے وہ ایک مصروف دن ہوتا ہے، جس میں ہماری پوری ٹیم ایک ڈیڈیکیٹڈ طریقے سے مریضوں کو، برن کے مریضوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے،
اس میں ہمارا یہ ہے کہ صبح ڈیلی ہمارا کنسلٹنٹ راؤنڈ ہوتا ہے جس میں ہمارے ڈاکٹر، پیرامیڈیکل سٹاف، نرسز، فزیو تھراپسٹ، نیوٹریشنسٹ سب لوگ مریض کا، تمام مریضوں کا تفصیل سے معائنہ کرتے ہیں اور ان کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں ڈسکشن ہوتی ہے اور اس میں جو تبدیلیاں کرنی ضروری ہوتی ہیں وہ کی جاتی ہیں، ڈیسیژن لیے جاتے ہیں۔ جلنے کا عمل صرف جسمانی طور پر ہی نہیں، روحانی طور پر بھی بے حد اذیت ناک ہے، لیکن صحت یابی بہرحال ممکن ہے۔ جلنے والے مریضوں سے جھلسے جسموں اور روحوں کے بدلے میں ایک سودا کیا جاتا ہے۔ طویل ترین سرجریز، پٹیوں میں جکڑے اذیت ناک مراحل اور مہینوں کی تھراپی کے بدلے جلے ہوئے بدن اپنی آزادی اور ایک نئی پہچان لے کر جاتے ہیں۔ وسیم عباس میرا نام ہے، حلوہ پوڑی کا میں کام کرتا ہوں اور آئل گرا ہے میرے اوپر۔ جیسے ہی مطلب کہ آئل گرا ہے اس سے 1122 والے آئے ہیں میرے پاس، فوری ہاسپٹل میں لے کے آیا ایمرجنسی میں۔ بس کچن میں گئی ہوں، گیس بند تھی، تھوڑی دیر بعد گیس آ گئی، میں کچن میں کھڑی رہی اور تھوڑی دیر بعد جب میں نے ماچس پکڑی، میں دیکھوں ماچس لانے کی دیر ہے تو سارے آگ لگ گئے، پاؤں سے لے کے سر تک، ایسے لگا میں آگ میں کھڑی ہوں۔ چونکہ میں برن سینٹر میں ڈیوٹی کرتی ہوں تو یہاں پہ بہت زیادہ پیشنٹ ایسے ہیں جو ہمارے پاس لانگ ٹرم رہتے ہیں، کچھ 2 ماہ 3 ماہ سم ٹائم 6 منتھ بھی ہمارے پاس پیشنٹ رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہمارا ایسا ریلیشن بن جاتا ہے جیسے وہ ہمارے اپنے فیملی ممبرز ہیں یا ہمارے فرینڈز ہیں۔ میرا نام علی حمزہ ہے، ککھڑ منڈی کا ہوں، بہرش۔ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا ٹرک کے ساتھ، ٹرک والے نے مارا تھا مجھے، پٹرول گرا ہے بازوؤں میں، ٹانگوں میں، جلن بہت زیادہ۔ اس کے بعد ہاسپٹل آیا ہوں، یوں ادھر آ کے انہوں نے پٹیاں کی ہیں، کیئر کی ہے میری بہت اچھی۔ اور پھر میں 2.5 ماہ ہسپتال میں رہی ہوں، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ چلی جائیں اور تھوڑے دن بعد آ کے چیک کروایا کریں۔ برن اینڈ چلڈرن کیئر ویلفیئر آرگنائزیشن یا BCCWO میو برن سینٹر کو ہر مرحلے پر سپورٹ فراہم کرتا ہے۔ جان بچانے کے لیے ضروری مشینری ہو یا ادویات، قیمتی ڈریسنگز ہوں، مریضوں کی مالی امداد ہو یا پھر سٹاف ٹریننگ، BCCO صحت یابی کے ہر ممکن مرحلے کو آسان کرتا ہے، اور اس آسانی میں ہمیں آپ کی مدد چاہیے۔ مدد کا تو ایک ہی طریقہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمیں فنڈز جو ہیں وہ بہت چاہیے، کیونکہ بہت زیادہ برنز پیشنٹس ہوتے ہیں اور یہ وہ پیشنٹ ہیں who exist below the poverty line، بہت ہی ڈیزرونگ پیشنٹ ہیں اور اتنی ایکیوٹلی برنڈ ہوتے ہیں کہ ان کو سال لگ جاتا ہے ان کی ریکوری میں۔ And we as a whole, as an executive, we are thankful to this great team جس کو ہیڈ ڈاکٹر مستحسن کر رہے ہیں، پروفیسر ڈاکٹر عمر نذیر کر رہے ہیں، اینڈ آئی تھنک بیکاز آف دیز 2 ڈاکٹرز ہمارا ایک کمفرٹ زون جو ہے ٹرسٹ کا اور ان کی کمٹمنٹ ٹورڈز آر آرگنائزیشن، وہ ہم بڑا بیلنس کے ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ سینٹر سرکاری طور پر چلایا جا رہا ہے، مگر مزید مدد منظم فلاحی تنظیموں اور شخصیات کی طرف سے فراہم کی جاتی ہے، جو اس سینٹر کے مکمل مالی استحکام کا اہم جزو ہے۔ میری آپ سب لوگوں سے اس کے توسط سے یہ گزارش ہے کہ جس طرح آپ اپنے گھر کے قریب کسی مسجد، کسی مدرسے کو امداد دیتے ہیں نا، برن ایک ایسی بیماری ہے جو کہ خالی حکومتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جلنے سے بچاؤ کا سب سے بڑا ذریعہ آگاہی ہے، تاکہ سیفٹی کو یقینی بنایا جائے، اور میو برن سینٹر بچاؤ کے اسی اصول پر کام کرتا ہے۔ جلنے سے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے یہ سینٹر سکولز اور فیملیز سے جڑ کر آگاہی فراہم کرتا ہے۔ اس کے لیے پمفلٹس، ورکشاپس، اینیمیٹڈ ویڈیوز اور والدین کے ساتھ سیشنز سب سے اہم ہیں۔ اور برن اویئرنیس اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ دنیا کی ریسرچ ہے کہ 90% برنس جتنے بھی دنیا میں، پوری دنیا میں ہو رہے ہیں، 90% برنس کو آپ اوائڈ کر سکتے ہیں۔ بیکاز ایک بڑی اچھی کوٹ میں نے پڑھی تھی، وہ یہ ہے کہ اٹ ٹیکس جسٹ فیو سیکنڈس ٹو اوائڈ برن بٹ اٹ ٹیکس لائک منتھس اینڈ ایئرس ٹو ٹریٹ برن۔
So burn prevention is always better than cure. یہ ادارہ علاج کے ضمن میں ہی نہیں بلکہ نئے پیشہ ور لوگوں کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے بھی پاکستان کا روشن چہرہ دنیا کے سامنے رکھ رہا ہے۔ تعلیمی اداروں کے اشتراک کے ساتھ اس ٹیم کا مقصد میڈیسن کے شعبے میں جدت لانا ہے، جس میں بائیو میٹیریلز، زخموں کی تشخیص کے لیے ڈیجیٹل ٹولز اور AI کو استعمال کر کے بہتر ٹریٹمنٹ پلانز بنانا وغیرہ شامل ہے۔ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں برن وونڈ مینجمنٹ میں ریگارڈنگ بائیو مٹیریلز، اس پہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ان کولیبریشن وتھ کامسیٹ کام کر رہا ہے۔ سو آئی کین پراؤڈلی سے کہ جو بھی ریسنٹ ایڈوانسز برن کیئر میں آ رہی ہیں، ہمارا ڈپارٹمنٹ اس کو اڈاپٹ کر رہا ہے اور اس کی ڈیولپمنٹ کا بھی پارٹ ہے۔ ہر سال ملک بھر سے ڈاکٹرز اور نرسز کے لیے ٹریننگ ورکشاپس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور یہ سینٹر جلد ہی پاکستان کا پہلا سکن بینک کھولنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ہر سال اس سینٹر سے 20 تربیت یافتہ ڈاکٹرز ملکی اور عالمی سطح پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور اس سینٹر کے ویژن کو آگے بڑھا رہے ہیں تاکہ اس چراغ کی روشنی دنیا بھر میں پھیل سکے۔ الحمدللہ مجھے یہ بتانے میں بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں ایک ایسی فیملی سے بلونگ کرتا ہوں کہ جس نے نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ دوسرے ممالک کے لیے سینکڑوں کی تعداد میں ایسے پلاسٹک سرجنز پیدا کیے ہیں جو کہ پلاسٹک سرجری کے وائڈ اسپیکٹرم کی ساری سروسز مختلف جگہوں پہ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ پاکستان کے فار فلنگ سٹیز سے لے کے گلف کنٹریز، UK، USA میں ہمارے کئی کولیگز پلاسٹک سرجری کی سروسز اپنے مقامی لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں۔ یہ برن سینٹر اپنی شاندار تاریخ کے ساتھ شہر لاہور کو ایک پہچان بخش رہا ہے۔ یہاں مریضوں کو صرف علاج ہی فراہم نہیں کیا جاتا بلکہ ان کا کھویا ہوا وقار بحال کر کے انہیں زندگی جینے کا ایک اور موقع دیا جاتا ہے۔ آج میو برن سینٹر جس مقام پر ہے، اس میں سابقہ سربراہان ڈپارٹمنٹ پروفیسر عبدالحکیم بابر، پروفیسر فرید احمد خان، فارغ التحصیل علومنائے، موجودہ فیکلٹی، ٹرینیز، ہمارا نرسنگ سٹاف، فزیو تھراپی کی ٹیم، الائیڈ ہیلتھ پروفیشنلز اور سب سے بڑھ کر NGO برن اینڈ چائلڈ کیئر ویلفیئر آرگنائزیشن، خصوصاً اس کی پریزیڈنٹ مسز سمینہ منظر کی انتھک اور پرخلوص کاوشوں کا بہت اہم کردار ہے۔ میں فراز کے اس شعر پر اپنی بات ختم کروں گا۔ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ شکریہ۔